اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 42 وَإِذْ اور جب قالت کہا الملائکۃ فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ نے استفا چن لیا ہے کہ آپ کو وطہرا اور پاک کر دیا اس اللہ نے کہ آپ کو وصطفیٰ اور برگزیدہ کر دیا کہ آپ کو اعلیٰ نساء العالمین اس وقت کی خواتین پر یا مریم اے مریم علیہ السلام اقنتی آپ فرمانبرداری کریں لربی کی اپنے رب کی وسجدی اور سجدہ کریں ورکعی اور رکوع کریں مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ ذالک یہ من انباء الغیب غیب کی خبروں میں سے نوحی جو ہم نے وحی کی ان کو الیک آپ کی طرف وما کنتا اور آپ نہیں تھے لدیہم ان کے پاس اذ یلقون جب وہ ڈال رہے تھے اقلامہم اپنی کلمے اپنی قریں ایہم کہ کون ان میں سے یکفلو کفالت کرے مریم علیہ السلام کی وما کنتا اور اے میرے پیغمبر نہیں تھے آپ لدیہم پڑھ چکے ہم ان کے پاس اذ یختصمون جب ان کا مخاصمہ ہو رہا تھا جھگڑا ہو رہا تھا اس پر کس کی کفالت کون کرے اذ جب قالت کہا الملائکۃ فرشتوں نے یا مریم اے مریم علیہ السلام ان اللہ بے شک اللہ یبشر خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کو بکلمت ایک کلمے کی منہ اس سے اسمہ کہ اس کا نام المسیح مسیح عیسیٰ بن مریم عیسیٰ بن مریم ہوں گے وجیہن فی الدنیا وجیہن وہ یعنی باوقار ہوں گے بابرو ہوں گے عزت اور وقار والے ہوں گے دنیا میں والآخرت اور آخرت میں ومن المقربین اور وہ مقربین میں سے ہوں گے اس کی باقی خصوصیت یکلم الناس وہ بات کریں گے لوگوں سے فی المہدی وکہلا گود میں بھی وکہلا اور کہولت میں بھی بڑھاپے میں بھی ومن الصالحین اور وہ نیک اور صالح ہیں قالت کہا رب مریم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب انا یکون انا کیسے یکون ہوگا لی میرے لیے ولد لڑکا ولم یمسسنی حالانکہ مجھے چھوا نہیں بشر کسی انسان نے قالا فرشتے نے کہا کذالک اسی طرح اللہ یخلق کو پیدا کرتا ہے ما یشاء جس کو چاہتا ہے اذا قضا جب وہ فیصلہ کر لیتے امرن کسی کام کا فانما پس بے شک یقولو تو وہ کہتا ہے لہو اس کو کن ہو جاؤ فیکون پس وہ ہو جاتا ہے یعلم پھر اوپر والی آیت کے تاس کانٹیکٹ عیسیٰ علیہ السلام کی خاصیات اور خوبیاں یعلم سکھائے گا وہ الکتابہ کتاب قرآن ہے والحکمت اور حکمت والتورات والانجیل تورات اور انجیل ورسولا اور وہ پیغمبر ہے الی بنی اسرائیل کی طرف انی قد جئتکم اور وہ کہیں گے کہ بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس بیایتن نشانیاں لے کر میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے اور وہ نشانیاں کیا ہیں انی بے شک میں اخلق بناتا ہوں لکم تمہارے لیے من الطین مٹی سے کہیت الطیر کاف معنی تشبیہ کے لیے طرح حیت شکل طیر پرندے کی شکل کی طرح فانفخو پس میں پھونک مارتا ہوں فی اس میں فیکون پس وہ ہو جائے گا طیرن پرندہ باذن اللہ اللہ کے حکم سے وابرئ اور میں ٹھیک کر دوں گا الاکمہ مادر زاد اندھے کو والابرص اور کوڑی کی بیماری والے کو واحیی الموتى اور میں زندہ کروں گا مردے کو باذن اللہ اللہ کے حکم سے وانبئکم اور میں تمہیں بتاؤں گا بما اس چیز کا تاکلون جو تم کھا کر آئے ہو وما یا تم کھاتے ہو وما تدخرون اور جو تم گھر میں فی بیوتکم اور جو تم نے گھروں میں ذخیرہ کر رکھا ہے ان فی ذالک یہ تمام جو اوپر جتنی بھی معجزات اور نشانیاں ہیں لایات یہ نشانیاں لکم تمہارے لیے ان کنتم مومنین اگر ہو تم ایمان لانے والے وہ مصدقاً
اور تصدیق کرنے والا ہوں لما ان کی بین یدی ہے جو میرے سامنے من التورات، تورات سے یعنی جو پہلے کتاب آ چکے ہیں، وَأُحِلَّ لَكُمْ اور حلال کرتا ہوں لکم تمہارے لیے بعض الذی بعض وہ چیزیں حرم جو حرام کئی کر دی گئی تھی علیکم تمہارے اوپر، وجئتکم اور آیا ہوں تمہارے پاس بآیات آیات کے ساتھ معجزات کے ساتھ میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ بس ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِ اور میں پیغمبر ہوں آپ کی طرف، میری اطاعت کرو، ان اللہ بے شک اللہ ربی میرا بھی رب ہے، وربکم تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوا اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ دیکھ لیجئے گا مختصر تفسیر کے ساتھ۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصطفاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ۔ اچھا کیونکہ پیچھے بات چل رہی تھی اور اس سورہ آل عمران میں عیسائیوں کے کچھ جو وقت تھا اس کے اشکالات تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو گروہ جو بالکل وہ افراط اور تفریط میں تھے۔ یہود نے حضرت مریم علیہ السلام پر لگا دیا تھا الزام، اور انہوں نے ان عورت پر یعنی حضرت مریم علیہ السلام نے نعوذ باللہ تعالی تشنیع کر دی اور الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا۔ اس کے مقابلے میں عیسائیوں نے اس سے آگے کام بڑھ کے کیا، تو یہودی اس طرف چلے گئے اور عیسائی اس طرف چلے گئے کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو الہ اور خدا اور معبود بنا لیا۔ تو یہاں اس آیت ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تو یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کی جو ہے پوری اسٹری دونوں کی طرف آ رہی ہے کہ دیکھیں یہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب ان کی وہ آ رہی ہے کہ ان کو ایک دونوں طرف یہود نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگائے، عیسائیوں نے اس کو معبود بنا لیا، بالکل دو، ایک اس طرف چلے گئے ایک اس طرف چلے گئے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کی کوشش کی اور کہہ دیا کہ ہم نے ان کو سولی چڑھا دیا، نعوذ باللہ ان کا یہ دعویٰ ہے، جبکہ عیسائیوں نے ان کو بھی معبود بنا لیا۔ تو اب یہاں سے اگلی آیات میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری ہسٹری کہ یہ بندے ہیں، الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، دونوں چیزیں یہود کی رد کر دی کہ وہ تان و تشنیع اور بہتان لگا رہے، ایسا نہیں ہے۔ ان اللہ یہاں سے کہا کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تو اب کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام پاکیزہ بھی ہیں، ان کو اللہ نے چن لیا تھا اور اس کو اس وقت کی عورتوں پر فضیلت دی تھی، وہ صدیقہ تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے وطہرے کی کہہ کر کے یہود کا وہ کر دیا، کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہودیوں نے کہا، اور وصطفیٰ کے اعلیٰ نسان کو عیسائیوں کو کہا کہ نہیں اس کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، لیکن اگلی آیت میں کہہ دیا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، عیسائیوں کو رد کر دی کہ ایسا نہیں ہے، اللہ نے اس کو مقام دیا، پاکیزگی دی اور اس کو عورتوں پر فضیلت دی، تو اس کی وجہ نہیں کہ وہ معبود بن گئی، وہ الہ بن گئی، بلکہ وہ تو خود بھی اپنے رب کے سامنے او قنوتی، اس کو تو خود حکم تھا کہ تو بندگی کر، فرما برداری کر اپنے رب کی، سجدہ کر، رکوع کر۔ تو جب وہ خود بھی بندگی کر رہی تھی تو وہ معبود اور الہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ان دو آیتوں میں دونوں مذاہب کی، یہود کی بھی اور عیسائیوں کو بھی بہترین انداز میں قرآن کی ان آیتوں نے رد کر دی کہ اللہ کی برگزیدہ بندی تھی، وہ چنی ہوئی تھی، منتخب تھی اور پاکیزہ تھی، جیسے یہود کہتے ہیں ایسا نہیں دی، اور اس کو فضیلت دی تھی۔ ہاں فضیلت اس کو تھی اپنی عورتوں پر، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ وہ الہ اور معبود تھی، کیونکہ تو اس کو خود حکم تھا بندگی کرنے کا، فرمانبرداری کرنے کا، سجدہ اور رکوع کرنے کا۔ تو ان دو آیتوں میں دونوں مذاہب کی تردید کر دی، یہود کے بہتان اور الزام کی، اور عیسائیوں کو جو ان کو معبود اور الہ کہنے کی کہ جو خود دوسری کی عبادت کرے وہ کبھی معبود اور الہ نہیں ہو سکتا، دونوں آیتوں میں۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اس تیسری آیت میں آپ وسلم کی نبی اور رسول ہونے کی تصدیق کر دی کہ میرے پیغمبر، یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ جو ہزاروں سال آپ سے پہلے ہوا ہے،
اور آپ ایگزیکٹ ایک چیز کر کے بتا رہی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں نوحی جو ہم نے وہی کی الیک آپ کی طرح، اور آپ وہاں اس وقت موجود نہیں تھے، تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی کہ آپ سچے اور نبی ہیں۔ اس لیے یہود و نصاروں کو ضمن یہ ہوگا کہ دیکھو جو پیغمبر آپ کو یہ پورا واقعہ سنا رہا ہے یہ سچا نبی ہے، مان لو اس کو۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام وہاں ان کی والدہ نے ان کو وقف کر دیا، تو وہاں یہ قانون تھا کہ وہاں کے مجاور اور جو مسجد بیت المقدس میں اس وقت تھے تو وہ پرورش کرتے تھے جو وہاں خدمت کے لیے جس کو وقف کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ان میں جھگڑا ہو گیا کہ بھائی اس کی کفالت کون کرے گا، تو اس میں قرآن اندازی کی گئی اذ یلقون اقلامہم، تو قرآن اندازی کا طریقہ یہ طے ہوا کہ ہر ایک اپنی اپنی قلم پانی میں ڈالے گا، تو جس کی قلم پانی میں بہہ گئی تو ختم، جس کی قلم وہیں پانی میں رک گئی تو وہ اس کے کفیل ہوگا، پھر وہ اس کی کفالت کرے گا۔ ایک قول یہ، بعض نے کہا کہ نہیں، طے یہ ہوا تھا کہ جس کی قلم پانی کی مخالف سمت میں چل پڑے گی وہ اس کی کفالت کرے گا۔ تو جب کلمے ڈالی کہ بھائی کون کفالت کرے گا، تو قرآن اندازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کہا گیا کیونکہ وہ اس کے خالو بھی تھے۔ تو یہ اس آیت میں اس بات کی طرح اشارہ ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو وقف کر دیا بیت المقدس میں، تو اب اس کی وہاں کفالت کون کرے گا، تو یہ اس واقعے کی طرح۔ تو اس میں دو روایتیں، ایک کہا کہ جس کی قلم رک جائے پانی میں وہ کفیل ہوگا، وہی کفالت کا پرش کرے گا۔ دوسرا یہ کہتے ہیں، دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو مفسرین نے کہ یہ طے ہوا تھا کہ جس کی مخالف سمت میں پانی کے قلم چل پڑے وہ کرے گا۔ تو حضرت زکریا السلام کو، اور یہ ان کا معجزہ تھا پھر کیونکہ وہ بھی نبی تھے۔ اذ قالت الملائکہ، تو اب اس کے بعد اگلا اسٹیپ آ گیا، یہ پہلے پچھلا تو ہو گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برات کے وہ بندے تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام بھی معبود اور الہ نہیں تھی کیونکہ خود وہ عبادت کر رہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہو گئی، پھر کفالت کا مسئلہ آ گیا کہ کون کرے گا، وہ واقعہ ذکر ہو گیا۔ اذ قالت الملائکہ، تو اب یہاں سے اگلا کہ حضرت مریم علیہ السلام جب جوان ہو گئی، ابھی کنواری تھی، تو پھر ان کے پاس فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا ہوگا، اور خوشخبری دی ان کو بکلمۃ، مانا یعنی کلمے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلمہ کن ہے اس سے پیدا ہوگا، نام اس کا عیسیٰ ہوگا، لقب اس کا مسیح ہوگا، لقب اس کا مسیح ہوگا، نام اس کا عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، اچھا دنیا میں بھی وہ عزت والا ہوگا اور آخرت میں بھی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب رسولوں میں سے ہوگا۔ وجین فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں تو ہوں گے ہی ہوں گے، دنیا میں کیسے کہ یہ نہیں ہے کہ لوگ اس پر الزام لگا دیں کہ یہ نعوذ باللہ ولد الزنا ہے، وہ خود اپنی تصدیق پیدائش کے وقت کر دے گا، تو وجین ذی وقار ہوگا، صاحب عزت والا ہوگا۔ یکلم الناس، وہ بات کرے گا لوگوں کے ساتھ، فی المہد وکہلا ومن الصالحین، ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مہد میں کہ وہ پیدا ہوا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آگے واقعہ تفصیل سے آئے گا کہ وہ جب مریم علیہ السلام ان کو لے کے آ گئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہے کہ آپ کی والدہ بھی ایسی نہیں تھی، یہ بھی نہیں تھا، تو آپ کہاں سے لے آئیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا روزہ ہے، یہ بچہ بتائے گا۔ تو یکلم الناس فی المہد، تو گود میں انہوں نے اپنی والدہ کی جو ہے پاک دامنی کی گواہی دی۔ وکہلا، کہولت سے کیا مراد ہے؟ کہولت سے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے 30 سال کی عمر میں جو ہے 33 سال کی عمر میں اس آسمان پہ اٹھا لیا، ابھی تک وہ آسمانوں پہ، پھر آخر میں وہ جب آئیں گے تو اتنا عرصہ ان کا گزر چکا ہے، اور جب اس وقت آئیں گے تو عمر کے لحاظ سے وہ بہت لمبی عمر ہو جائے گی۔ وقاحلہ سے مراد ہوئے کہ جب اس وقت زمین پر آئیں گے تو اس وقت وہ لوگوں سے باتیں کر رہے ہوں گے، ومن الصالحین، اور نیک ہوں گے۔ قالت رب انا یکون لی، مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرے لیے کیسے بیٹا ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں، کیونکہ وہ پاک دامن تھی۔ قالا، کہا، کذالک، اسی طریقے سے اللہ تبارک، وہ فرشتوں نے بتایا کہ اس میں بشر کی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کن سے ہوگی، اور اللہ جیسے چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے پیدا کر لیتا ہے۔ اب اس کے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ کی یعلم الکتاب والحکمہ، اس سے مفسرین لکھا مراد اس سے کہ وہ کتاب اور حکمت سکھائے گا، مراد قرآن اور حدیث ہے، کتاب سے مراد قرآن ہے، حدیث سے، حکمت سے مراد آپ کی حدیث ہے، کہ ان کو دین اسلام جو آپ وسلم کا دین ہے اس کے پورا علم ہوگا، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو وحی طور پر دیں گے۔ جب آخری زمانے میں وہ نیچے اتریں گے تو اس امت کو راہ راست پر لانے کے لیے اسی جو ہے آپ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کی وہ کریں گے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وحی طور پر دیں گے۔
वत्तौरात वल इंजील, और उस वक्त मौजूदा तौरात और इंजील, इंजील तो उनको खुद मेरी तौरात भी पहले, व रसूलन इला बनी इसराइल, ये एक बात की तरफ इशारा है कि वो रसूल बनी इसराइल की तरफ है, अगरचे आखिरत में वापस आएंगे लेकिन उस वक्त वो इस आप सल्लम की उम्मती के तौर पर होंगे, एक इलादा नबी के तौर पर नहीं होंगे। रसूल वो बनी इसराइल के हैं। अन्नी का जी तो कुम बेआयत मिन रब्बिकुम, और फिर ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे मौजज़ात का जिक्र है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ मौजज़ात लेकर के। क्या क्या मौजज़ात थे हज़रत मूसा ईसा अलैहिस्सलाम के? बड़े मौजज़ात थे। एक कहा कि शक्ल बनाऊंगा परिंदे की मिट्टी से और उसमें फूंक मारूंगा, तो कहा फयकून तैरम बेदनिल्लाह, कहा मैं इलाह नहीं हूँ, बेदनिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ये परिंदे होगा। वबरुलाकमा वाला बरसा, मादरजाद अंधे को भी ठीक करूंगा, कोड़ी वाले को भी ठीक करूंगा, और ये मौता मुर्दों बेदनिल्लाह, लेकिन ये सारे के सारे इख्तियारात उस वक्त अल्लाह की तरफ से मुइज़्ज़न मुझे अता जाएंगे। कहूंगा तुम्हें लेकिन इज़्न अल्लाह की होगी, मैं अपनी तरफ से नहीं करूंगा। आगे कहा मैं तुम्हें इल्म गैब, ये अमली काम थे, यानी परिंदे बनाना, जिंदगी देना मुर्दे को, और इस तरह ये ठीक कर देना, मुर्दों को जिंदा करना, ये हमने वउनब्बिउकुम बिमा ताकुलून वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम, और जो तुम खाते हो पेटों में है और उसको जो जखीरा करते हो, इस सब की मैं तो खबर दूंगा, लेकिन कहाँ से? ये अल्लाह की तरफ से होगा। इन फी ज़ालिका लाया, इन तमाम चीजों में आयते हैं कि ये मौजज़ात है, इन कुंतुम मुमिनून, अगर तुम यकीन रखते हो। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिन अत-तौरात, और मैं उस किताब की, ये अब मूसा ईसा अलैहिस्सलाम का कलाम आ रहा है कि वो खुद अपनी कौम को ये कहेंगे कि मैं तस्दीक करने वाला हूँ इस किताब की जो तौरात है, और ये यहूदी जिसमें रद्द बदल कर रहे हैं इसकी तस्दीक करता हूँ कि ये सही है। वहिल्ल लकुम बअदल्लज़ी हुर्रिम अलैकुम, यहूद पर बहुत सी चीजें हराम कर दी गई, और यहूद का मजहब अगर हकीकत में तो बहुत सख्तियों में जकड़ा हुआ है, और जबकि ईसाइयों का मजहब के अंदर बहुत सहूलतें थी, बहुत आसान मजहब था। तो ये कहा कि जो यहूद के मजहब में हराम थी उनको तुम्हारे लिए हलाल कर दिया, मतलब कि मैं हराम हलाल करने वाला नहीं, अल्लाह ने शरीयत के तौर पर वो हलाल कर दिया। वजीअतुकुम बिआयतिन मिर रब्बिकुम, इसलिए बार बार आके ये तमाम चीजें मैं जो लाऊंगा ये मेरे रब की तरफ से होंगी, मैं इला और माबूद नहीं हूँ, मेरा इख्तियार नहीं है, ये सब अल्लाह का है। फत्तकुल्लाह, तो बस इसका हक ये है कि तुम डरो अल्लाह से, उसके साथ किसी और को माबूद ना बनाओ। वातीउन, हाँ मेरी सिर्फ इताअत करो, जो अल्लाह ने अहकाम मुझे देकर भेजे हैं, मैं उसका रसूल हूँ, उसका बंदा हूँ, इताअत करो। इन अल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, अब यहाँ से वापस आ गया कि इलाह और माबूद सिर्फ रब ही है, रब भी वही है, इलाह भी वही है, माबूद भी वही है। फाबुदू, उसी की इबादत करो। हादा सरा, ये सीधा रास्ता है। ये मरियम अलैहिस्सलाम को तुमने रब बना लिया, ईसा सब कहा नहीं, ये सब गलत है। सीधा रास्ता ये है कि सिर्फ उसे एक रब की इबादत करो। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।